ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف ہر طرح سے اللہ کے بندوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ رمضان شریف میں ہر عبادت کا، ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور رمضان شریف میں عبادت کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شریف میں عبادت کا اہتمام 11 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کرتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اپنا تہبند، اپنی لنگی کس لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے لیے عبادت کی بہت تیاری کرتے تھے اور عبادت کے لیے مستعد رہتے تھے، اور رمضان شریف میں گھر والوں سے تعلق کم کر کے اللہ جل شانہ کے تعلق کو اور زیادہ بڑھاتے تھے۔ تو رمضان شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، آپ کی خواہش پر اللہ نے آپ کی امت کو بطور انعام دیا ہے، اس لیے اس انعام کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان شریف میں کوئی ایک نفل درجے کی نیکی کرتا ہے تو اسے فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر مسلمان اپنے سونے کا، اپنی چاندی کا، اپنے پیسے کا اور بکری کے سامان کا حساب لگا کر جو 40واں حصہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے نام پر دیا جاتا ہے، مسلمان اسے رمضان میں دیتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو آدمی نصاب کے برابر مال کا مالک ہو، 52.5 تولے چاندی کا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے کا مالک ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس تجارت کا سامان ہو جو بیچنے کے لیے ہو، یا تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، یا کچھ پیسہ، کچھ سونا، کچھ چاندی یا کچھ بکری کا سامان مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے پاس کاغذ کا یا گلٹ کا 1-2 روپیہ بھی ہے،
1 تولہ سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے کی بات نہیں ہے کہ بھائی 7.5 تولے سونا ہوگا تب زکوٰۃ ہوگی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 تولہ سونا بھی کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس پہ کاغذ کا یا گلٹ کا کچھ نہ کچھ روپیہ بھی ضرور ہوگا، اور جب اس کے پاس گلٹ کا یا کاغذ کا روپیہ بھی ہے، چاہے 1 یا 2 ہی روپے ہو، تو اس کے پاس صرف سونا نہیں بلکہ اس کے پاس سونا اور پیسہ 2 چیزیں ہیں، اور جب 2 چیزیں مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ رمضان سے کوئی جوڑ نہیں رکھتی، جب بھی کسی کا سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب الادا ہے، مگر رمضان میں لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض ادا کریں تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کبھی کبھی رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دینے میں ثواب زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آیا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، روٹی کپڑے کا محتاج ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، یا کوئی ضرورت مند ایسا مدرسہ ہے کہ جس مدرسے میں زکوٰۃ اور فطرے کا مصرف موجود ہے اور مدرسے کے پاس بجٹ نہیں، ختم ہو گیا ہے، یعنی ضرورت مند اگر رمضان کے علاوہ ہمارے پاس ایسا آئے کہ اس کا کام اب بغیر زکوٰۃ کے نہیں چل رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا اس وقت میں دینا ہو سکتا ہے رمضان سے بھی زیادہ ثواب کا باعث ہو، لیکن رمضان شریف میں اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو گارنٹی کے ساتھ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ تو رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی لیے رمضان شریف میں زکوٰۃ دینے کا معمول بنایا جاتا ہے، ورنہ جو بات میں نے عرض کی کہ زکوٰۃ کا رمضان سے ویسے کوئی جوڑ نہیں، مگر پھر بھی رمضان میں دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں ثواب 70 گنا زیادہ ملے، اس لیے آسانی بھی ہے۔ آدمی رمضان سے پہلی تاریخ کو اپنے سال کا آخری دن مانے، یا رمضان کے آخری روزے کو اپنے سال کا آخری دن مانے، اور اس دن تک کا حساب صحیح لگا کر اپنی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جون سا دن ہم نے اپنے سال کا آخری مان لیا، اس دن ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے، چاہے بینک میں جمع ہو چاہے کسی کو ادھار دے رکھا ہو، ہمارے پاس موجود ہو، جتنا پیسہ اس وقت ہمارے پاس ہے، جتنا بکری کا سامان اس دن ہمارے پاس ہے، جتنی چاندی جتنا سونا اس دن ہمارے پاس ہے، بس اس دن کا حساب لگا کر 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دیں۔ زکوٰۃ پیشگی بھی دینا جائز ہے، اور زکوٰۃ حساب لگا کر رکھ لیا گیا ہے اور پورے سال ادا کرتے رہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر پورے سال کی مکمل ادا کرنا لازم ہے۔ تو اگر رمضان شریف سے پہلا دن، شعبان کا آخری دن
اپنے سال کا آخری دن مانے یا پھر آخری روزہ اپنے سال کا آخری دن مانے تو آدمی کے لیے حساب کا لگانا آسان ہو سکتا ہے۔ پھر اس کو یہ دقت نہیں ہوگی کہ میرے پاس جو پیسہ اگلے دن آیا ہے اس کی زکوٰۃ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی، رمضان میں جو پیسہ آیا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی، اس سال بیٹھتی ہے یا اگلے سال میں جائے گی۔ اس حساب کو لگانے میں آسانی تبھی ہو سکتی ہے جبکہ آدمی کسی ایک تاریخ کو اپنے سال کا آخری دن مان لے، تو بس یا تو رمضان سے پہلا دن، شعبان کا آخری دن اسے اپنے سال کا آخری دن مانے، اور یا رمضان شریف کا آخری روزہ اپنے سال کا آخری دن مانے۔ پھر عید کے دن اور عید کے بعد جو پیسہ آئے گا آتا رہے گا وہ اگلے سال میں جائے گا۔ اس دن تک جو ہمارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ اس سال دیں گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ثواب 70 گنا ہو جائے، اس لیے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھتا ہے۔